الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں آج کی مجلس میں غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف یہ ہے، جب نماز پڑھیں تو مرد حضرات دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں، دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو گھٹے سے پکڑیں، یہ 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں۔ غیر مقلدین نے ہمارے اس موقف کے خلاف ایک غلط بات کی ہے، ایک شبہ پیدا کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں جب شہید کیا گیا تو ابو لؤلؤ مجوسی فیروز نے جو آپ پر خنجر کا وار کیا، آپ کی ناف پہ کیا۔ اگر ہاتھ آپ کے ناف کے نیچے باندھے ہوتے تو یہ وار یہاں پہ کیوں ہوتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ سینے کے اوپر تھے۔ یہ غیر مقلدین کا شبہ پیدا کرنا تاریخ اسلام سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ آپ اٹھائیں المستدرک للحاکم باب مقتل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک معمول یہ تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی، اقامت کہہ دی جاتی، آپ کھڑے ہو کے صف بندی فرماتے اور اس کے بعد اللہ اکبر فرماتے۔ اسی طرح جس دن آپ کی شہادت ہوتی ہے، آپ پر حملہ ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے صحابہ کرام مسجد میں آتے ہیں، اقامت کہہ دی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اقیموا صفوفکم، اقیموا صفوفکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفیں سیدھی فرما لو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم کبر، پھر آپ تکبیر کہتے۔ اب فلما کبر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، وجعہ علی کتفہ، تو اس شخص نے آپ کے کندھے پر حملہ کیا، ووجعہ علی مکان آخر، ایک وار اور کیا، ووجعہ فی خاصرتہ، اور ایک وار آپ کے پہلو پسلی کے اندر کیا۔ اس ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ پر خنجر کے 3 وار کیے، ایک کندھے پر ہے اور ایک آپ کی پسلی میں ہے، تیسرے وار کا یہ ذکر نہیں کہاں پر ہے۔ تو جب یہاں یہ بات مذکور ہی نہیں کہ ناف پہ حملہ ہوا، اب صرف اس بنیاد پہ کہنا کہ آپ کا خون نکلا ہے، انتڑیاں باہر آئی ہیں تو لہٰذا ناف پر ہوا ہوگا۔ بھئی جب پہلو میں حملہ کیا جائے تو خون بھی نکلتا ہے، انتڑیاں بھی باہر آتی ہیں، انتڑیاں بھی باہر آتی ہیں، تو یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ آپ نے ہاتھ سینے پر باندھے تھے اور ناف پر حملہ ہوا ہے؟ تو یہ تاریخ اسلام سے جہالت کی وجہ سے ہے۔ میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے تمام حضرات سے کہتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہو تو برحق ہے، مسئلہ ہو تو برحق ہے، دلائل ہم نے دیے ہیں، اگر کوئی شبہ پیدا کرے تو ازالہ کرتے ہیں۔ کسی مسئلے پر بھی آپ نے الجھن کا شکار نہیں ہونا۔ مرکز اہل سنت والجماعت احناف میڈیا، یہ مرکز آپ کی خدمت کے لیے ہمہ وقت موجود ہے۔ کوئی کیا کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کے دلائل ہمارے ذمے ہیں، اور ہمارے عقید عمل پر شبہ اس کا رد دلائل کے ساتھ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے مسلک کو پابندی کے ساتھ تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔